دھرتی کتنی سندر ہے، یہ سندر اور دکھی دھرتی، یہ دھانی آنچل پورب کا تیز رفتار ریل کے ساتھ ہوا میں اڑتا جاتا ہے، لہریا سا لہراتا ہے۔ دور تک ہرے کھیت کھلیان، یہ دھرتی عورت کوئی کسان، سنبھالے سر پر بھاری بوجھ، چلی ہے کھیت سے گھر کی اور، وہی گھر جس کی چھت پر آج کرودھ کا گدھ منڈراتا ہے، جھپٹ کر پر پھیلاتا ہے۔ اور اوس سے گیلا ہے سبزہ کہ گیلے ہیں میرے دو نین، پڑے ماٹی پتھر کے ڈھیر، وہی مسجد مندر کا پھیر، تنے لوگوں کے تیور دیکھ، اسی دھرتی پر سویا پوت جاگ کر تمہیں مناتا ہے، کبیرہ کچھ سمجھاتا ہے۔ جہاں ہوں نفرت کے گھمسان، نہیں بستے اس جا بھگوان، نہیں کرتا ہے نظر رحیم، نہیں دھرتے ہیں پاؤں رام، تمہاری منت کرتا ہے، خاک پر سیس جھکاتا ہے، کبیرہ کچھ سمجھاتا ہے۔ اب وہاں پر ایک کشی نگر ہے جگہ جہاں گوتم بدھ کی سمادھی ہے۔ گوتم بدھ کی ایک سینگ میں نے پڑھی تھی، جو کہ انگریزی میں نے پڑھی تھی، تو پالی میں ہوگی اوریجنل، لیکن میں نے تو انگریزی میں پڑھی تھی، تو وہ یہ تھی کہ ان اے ریئل وکٹری both sides must win equally۔ اس کو میں لائن تو وہ سرجو ندی ہے، اور اس کے اسی سرجو ندیا کے پار، کمل کنجوں پر جہاں بہار، کھڑے ہیں ہرے بانس کے جھنڈ، گڑا ہے گوتم کا اپدیش، کھلے ہیں جہاں بسنتی پھول، لکھا ہے پتھر پر سندیش۔ اڑے جب دو فرقوں کی آن، تلے ہوں دے دینے پر جان، ہے اصلی جیت کی بس یہ ریت کہ دونوں جائیں برابر جیت۔ نتیجہ خیز یہی انجام، نہ سمجھو ورنہ جنگ تمام، ہوئی جس یدھ میں ایک کی ہار، وہ ہوتا رہے گا بارمبار، نہ دونوں جب تک مٹ جائیں، نہ دونوں جائیں برابر ہار۔ یہی ٹکراؤ کا ہے قانون، یہی گوتم کا اتم گیان، کہ جس کے آگے ایک جہان ادب سے سیس جھکاتا ہے، تم ہی تو وارث ہو اس کے، تمہیں کیوں بسرا جاتا ہے۔ سجے رہنما کے سر دستار، پڑے پانڈوں کے گلے میں ہار، جلے ہیں جن کے چولہے روز، بھرے ہیں جن کے سدا بھنڈار، ارے تو مورکھ کیوں ہر بار جان کر دھوکا کھاتا ہے، لہو میں آپ نہاتا